صرف صلیبیوں نے ترکی کے شہر انطاکیہ کا محاصرہ کیا، جس کو ایک طرح سے شام کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا اور انطاکیہ شہر کا سلجوقی گورنر عیسائیوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد فرار ہوتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اسی دور میں فاطمی خلیفہ مستعلب باللہ کے سپہ سالاروں نے 1098 عیسوی میں ترکوں سے بیت المقدس یعنی یروشلم چھین لیا۔ یروشلم پر فاطمی قبضے کے بعد مصر کے فاطمی خلیفہ کے ایلچی انطاکیہ کے محاصرے میں مصروف صلیبی سرداروں کے پاس پیغام لے کر آئے کہ ارض مقدس اب ظالموں کے قبضے سے آزاد ہو گئی ہے اور غیر مسلح مسیحی زائرین کو اب ایک ماہ کے لیے بیت المقدس آنے کی اجازت ہے۔ اس کے جواب میں انطاکیہ کے مسیحی محاصرین نے ترک شہداء کی لاشیں کھود نکالی اور ان کے سر کاٹ دیے اور بہت سے سر قاہرہ میں فاطمی خلیفہ کے پاس بھیج دیے کہ دیکھو تمہارے مسلمانوں کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے۔ یوں صلیبی مسلمانوں کے باہمی تفرقات کے باعث انطاکیہ لاذقیہ اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ صرف معرۃ النعمان میں 3 دن کے قتل عام میں 1 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے اور بیت المقدس 70,000 مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ 492 ہجری سن 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر صلیبی قابض ہو گئے۔ پہلی صلیبی جنگ جو سن 1096 سے 1099 تک لڑی گئی، اس دوران فاطمی خلیفہ نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کے سامنے شرط رکھی کہ وہ جب تک ارض شام میں رہیں انہیں اپنا فرما روا تسلیم کریں، ورنہ جنگ اس خطے کا مقدر ہے۔ تب صلیبی سردار گاڈفر نے جواب دیا کہ ارض مقدس مسیحیوں کے لیے ہے، اگر کسی اور قوم کے لوگ اس پر قبضہ کر لیں تو وہ غاصب ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو وہ وہاں سے نکال دیے جائیں یا قتل ہوں۔ مسلمانوں پر یہ مسلسل کوشش کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے بعد سے کہ کسی طرح دوبارہ ان خطوں پہ قبضہ کیا جا سکے، لیکن مسلمان ریاستیں پہلے امیت تھی، پھر عباسی خلافت آئی، یہ بڑی مضبوط حکومتیں تھیں، لیکن عباسی خلافت کا زوال ہو چکا تھا اس دور میں کہ جب یہ پہلی دوسری اور صلیبی جنگوں کی یلغار، یہ 200-250 سال یہ جنگیں چلی ہیں۔ تو پہلی جنگ عظیم کے پہلی صلیبی جنگ کے حوالے سے کہ جب ان لوگوں نے ایک اس وقت کا یونائٹڈ یورپ، اس وقت کا نیٹو، اس وقت کی پوری صلیبی عیسائی دنیا جو اکٹھا ہو کر آتی ہے بیت المقدس شریف پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو اس وقت عباسی خلافت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی اور پورا مسلمان مڈل ایسٹ ایک طوائف الملوکی اور ایک انتشار کا شکار تھا، کوئی مسلمان منظم قیادت تھی ہی نہیں۔ اور اس وجہ سے کہ جب یہ میسو صلیبی حملہ ہوتا ہے اور یہ سمندر کے راستے بھی اور اوپر سے یہ روم کے اس کے قسطنطنیہ کے راستے بھی جب یہ داخل ہوتے ہیں شام میں، ترکی کے جنوب سے ہوتے ہوئے اور مصر کی طرف سے بھی، تو مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو روک سکے اور بیت المقدس شریف پر عیسائیوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے جو کمپیریزن نوٹ کرنے کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس شریف پہ مسلمانوں نے ان کے دور میں قبضہ کیا تو ایک ایک عیسائی کو پناہ دے دی گئی، رخصت دے دی گئی، اجازت دی گئی، کسی ایک عورت، مرد، بچے، بوڑھے یا سپاہی کا خون نہیں بہایا گیا۔ تو یہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف پہ قبضہ کیا تو حال یہ تھا مسلمانوں کا قتل و عام کا کہ مسجد عمر میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون پہنچ چکا تھا۔ خود عیسائی مورخ وہ تاریخ لکھتے ہیں کہ جس میں عیسائی نائٹس نے، ان کے سپہ سالاروں نے اور سپاہیوں نے مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر دیواروں پہ مارا اور ان کے سر کھول دیے، اور کم از کم 50,000 کے قریب مسلمان عورتیں، مرد اور بچے اس طرح ذبح کیے گئے کہ جیسے وہ واقعہ ہم نے آپ کو سنایا کہ مسجد عمر میں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک تھا۔ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی تباہی اور شکست کی یہی تھی کہ کوئی مسلمان کمانڈر، کوئی مسلمان حکومت اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی اور مسلمان خطے اور علاقے طوائف الملوکی کا شکار تھے اور کوئی کمبائن آرگنائز کلیکٹیو ریزسٹنس اس وقت صلیبیوں کے خلاف نہیں دی جا سک رہی تھی۔
اور اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر سن 1171 کو ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر اس ارض مقدس کی آزادی کے لیے آتا ہے، جس نے نہ صرف ان مسلمانوں کو صلیبیوں کے مظالم سے نجات دلائی بلکہ 583 ہجری سن 1187 عیسوی کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کو صلیبی شکنجوں سے بھی آزاد کروایا. صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے بعد عثمانی ترک اٹھے اور مشرقی یورپ میں داخل ہو کر ویانا یعنی آسٹریا تک اسلام کا جھنڈا گاڑتے چلے گئے. 857 ہجری سن 1453 عیسوی میں انہوں نے قسطنطنیہ یعنی استنبول پر قبضہ کر کے 1500 سالہ رومی سلطنت کا خاتمہ کر دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال تک بیت المقدس شریف ان کے قبضے میں رہا. جب صلاح الدین ایوبی نے آ کے اس کو واپس لیا، ان سے پہلے نور الدین زنگی پھر صلاح الدین ایوبی، اور اس وقت پھر وہی اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا گیا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا. ایک نائٹ عورت، بچے، سپاہی کو عام معافی دے دی گئی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اپنے علاقوں کی طرف. یعنی جب مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، تو مسلمانوں کا اخلاق اور کردار کیا تھا، اور جب ایک موقع ان کو ملا بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا تو ان کا کردار کیا تھا. تاریخ نے ان دونوں واقعات کو بہت اچھی طرح تقابل بھی کیا ہے، نوٹ بھی. عباسی خلافت جب کمزور ہو کے ختم ہو گئی تو اس سے پہلے مسلمانوں کا قانون یہ تھا کہ حکمران یا خلیفہ صرف قریشی یا عرب ہونے چاہیے. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ عربوں میں کوئی باقی ہی نہیں بچا ہے، اور ترک تلواریں جو تھیں، یعنی اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، اس سے پہلے نور الدین زنگی کو دیکھیں، علا برسلان کو دیکھیں، یہ تمام لوگ کرد اور ترک ہیں، ان میں کوئی بھی عرب نہیں تھا. اور کئی سو سال سے مسلمانوں کے دین کی عزت اور آبرو کی حفاظت ترکوں کے پاس آئی ہوئی تھی. مگر عباسی خلافت کے وفادار تھے وہ لوگ، اس کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. لیکن جب عباسی مرکز ہی ختم ہو گیا تو پھر یہ تمام خلافت عثمانیہ کے پاس آئی، ترک عثمانی مسلمانوں کے پاس پہنچی، اور جنہوں نے کئی سو سال تک واقعی حق ادا کر دیا اس خلافت کا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، اس پرچم کو بلند رکھنے کا. اور مسلمانوں کی تمام عزت، حرمت اور جمعیت کا مرکز خلافت عثمانیہ تھی جو استنبول یعنی قسطنطنیہ انہوں نے فتح کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق کہ قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہے، اور جو فوج فتح کرے گی وہ بھی جنتی ہے. تو یہ سعادت عثمانی ترکوں کے نصیب میں آئی کہ انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے اس کو مسلمانوں کا مرکز بنایا. قسطنطنیہ عیسائی دنیا کے لیے ایک ویسے ہی شہر تھا جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ. اب ظاہر بات ہے کہ جب مسلمان قسطنطنیہ فتح کر یہاں پر اپنا مرکز بنا لیں گے، خلافت اسلامیہ کا مرکز یہ بن جائے گا، تو عیسائی دنیا کسی طرح بھی اس کو قبول